بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس درس میں آج ہم کتاب الدعوات کے حوالے سے احادیث پاک کا بیان شروع کریں گے، اور کتاب الدعوات میں جو پہلا عنوان ہے وہ دعا کی فضیلت کا بیان ہے۔ دعا عربی زبان میں دعا کا معنی کسی کو بلانا ہوتا ہے، اور شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی پریشانیاں، اپنی مجبوریاں اپنے رب کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، اپنی مشکلات سے رہائی مانگتا ہے، اور اپنی ضرورتیں اپنے رب کی بارگاہ میں بیان کر کے اس کی طلب کرتا ہے۔ یہ عمل دعا کہلاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لانا اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، کچھ عمل وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ان میں دعا بھی شامل ہے۔ ہم نے ماہ رمضان میں استغفار کے حوالے سے احادیث کو بیان کیا تھا کہ اللہ سے معافی مانگنا جیسے اللہ کو پسند ہے، اتنا پسند ہے، وہ حدیث پاک ہم نے ذکر کی تھی کہ جیسے صحرا میں کسی کی سواری پانی اونٹ کے ساتھ گم ہو جائے، کھانے کے ساتھ گم ہو جائے، یہاں تک کہ وہ مرنے پر پہنچ جائے، اس وقت اس کو سواری ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے۔ تو دعا بھی اسی طرح کا عمل ہے۔ دنیا کے اندر جب کسی سے مانگا جائے اور بار بار مانگا جائے تو وہ اکتا جاتا ہے، وہ منہ پھیر لیتا ہے کہ یہ تو روز میرے در پہ آیا ہوتا ہے، روز مجھ سے سوال کرتا ہے۔ مگر اللہ کی ذات وہ ہے، بندہ جتنا اس سے سوال کرتا ہے میرے اللہ کی رحمت اس قدر بندے پہ راضی ہوتی ہے، بندے کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اور جو بندہ سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے، اور یہ میری بارگاہ میں اپنا دست سوال دراز کیوں نہیں کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی چند آیات میں دعا کے حوالے سے خاص طور پہ ذکر کیا۔ سورہ غافر آیت نمبر 55 ارشاد فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ، اے لوگو تمہارا پروردگار یہ فرماتا ہے، ادعونی، اے میرے بندو تم مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، استجب لکم، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری دعا کو، تمہاری درخواست کو قبول کروں گا۔ اللہ نے مانگنے کا بھی حکم دیا اور ساتھ قبول فرمانے کی خوشخبری بھی دے دی ہے کہ تمہارا کام ہے کہ تم مانگتے جاؤ، اور میں مالک اور پروردگار ہوں، ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہوں، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ یہاں پر شروع میں ہی میں یہ بات کلیئر کر دوں، انسان اپنے تجربے کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کتنی دعائیں مانگی اور کتنے سالوں سے مانگتا رہا مگر وہ مجھے ملا نہیں ہے۔ انسان خیال کر سکتا ہے، کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے، چونکہ دل میں خیال تو پیدا ہوتا بھی ہے، شیطان پیدا کر بھی دیتا ہے کہ جی ہم تو دعا، مثلا کسی بندے کا کوئی خاص مقصد ہے، اس مقصد کے لیے وہ دعا کرتا ہے اور وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو وہ کیا سوچے گا، معاذ اللہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے۔ رب کائنات انسان کی دعا جو بندہ اس سے مانگتا ہے اسے کئی شکلوں میں قبول کرتا ہے۔ بعض اوقات تو جو بندہ مانگتا ہے اس کو وہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی بندے نے جو مانگا ہوتا ہے اس سے بہتر اسے عطا فرما دیتا ہے، اور بندے کا خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ میں نے جو مانگا تھا اس سے بہتر چیز مجھے مل گئی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہ کی تقدیر اور حکمت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی تنگی جو اس پر آنے والی ہوتی ہے،
اللہ اس دعا کے بدلے میں وہ آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے اس پر سے، اور وہ سمجھتا رہتا ہے شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ میرا رب اس سے کئی پریشانیاں ٹال چکا ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس دعا جو وہ دنیا میں مانگتا ہے اس کے بدلے میں آخرت کے اجر کا وعدہ فرما لیتا ہے، مگر وہ وعدہ فرمانا میرے رب کے دفتر میں لکھا ہوتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ کی بارگاہ سے عطا کچھ نہ ہو۔ ہاں، اس کی شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس کی صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے کہتا ہے ابھی اس کی خواہش کو روک کے رکھو، یہ مجھ سے مانگتا ہے، اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند ہے، یہ مانگتا رہے، اس کو دینا ہے لیکن اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، یہ مانگتا رہے میری بارگاہ میں۔ اور جس کا پسند نہیں ہے زیادہ مانگنا تو کہتا ہے جاؤ اس کو دو، روانہ کرو اس کو۔ یہ اس کا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں اس طرح محبت اور پیار والا نہیں ہے جس طریقے سے فلاں بندہ مانگ رہا تھا۔ تو بعض اوقات اپنے پیاروں کو روک لیا جاتا ہے ان کے مانگنے کی ادا سے محبت کرتے ہوئے، اور کبھی کبھار کسی کو جلدی دے کے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ تو مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مگر خدا کی بارگاہ سے یہ کبھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے مانگا اور ہمارے رب نے ہمیں دیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا ادعوا ربکم، اے بندو اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، تضرعا گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیۃ اور چپکے چپکے مانگو، رو رو کے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، انہ لا یحب المعتدین، بے شک جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 میں ارشاد فرمایا، بڑے قرآن کا ہر لفظ ہی خوبصورت ہے، ہم اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل پہ کس بات نے اثر کیا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں آ کے پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم نے اپنے رب کی بارگاہ سے کوئی درخواست کرنی ہے، التجا کرنی ہے، فَإِنِّي قریب، میرے مصطفیٰ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اے بندو تم بھی میرا کہنا مانا کرو۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ میرا بندہ ہو کر ساری کائنات کے مالک کو کہتا ہے میرے مالک مجھے یہ دے دے، میں مالک ہو کر اس کی بات مانتا ہوں، تم تو بندے ہو نا، تو تم بھی میری بات کو مانا کرو۔ یعنی جب اللہ تمہاری مانتا ہے تو تم بھی اپنے رب کی بات کو مانا کرو۔ اور آخری آیت کریمہ درس حدیث پاک کے بیان سے پہلے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، جب آدمی اپنی پریشانیوں میں بے قرار ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، اس کے ظاہری کوششیں، اس کی طاقت دم توڑ جاتی ہے، اسے ظاہراً کوئی رستہ نظر نہیں آتا، وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، تو فرمایا پھر اس بے قرار کی آواز کو کون سنتا ہے؟ وہ اللہ ہی تو ہے جو سنتا ہے۔ جب زندگی کے اندر ظاہری طور پہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ خدا کی ذات ہے جو اس کے لیے پھر رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے، وہ اللہ ہی تو ہے وہ۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور انسان کی مصیبتوں کو اور تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کا بیان کروں گا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ یہ جو دعا ہوتی ہے یہ عبادت ہوتی ہے۔ بعض روایات میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے۔ مغز جیسے ایک چیز ظاہری ہمارے چھلکے، جیسے بادام کا ایک اوپر کا چھلکا ہے، ایک اس کے اندر کی گری ہے، کہا یہ جو دعا ہے یہ حقیقت میں عبادت کا مغز ہوتا ہے، عبادت کی جان ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر جب دعا کا وقت آتا ہے تو بے پرواہی ہوتی ہے، انہماک نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، دل کا پورا خیال نہیں ہوتا ہے،
بے پرواہی کے ساتھ دعا مانگ لی ہے، یاد رکھیے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ دعا پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری محبت اور خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ دعا عبادت کی جان ہوا کرتی ہے۔ اور اس کو عبادت اس لیے بھی فرمایا کہ دعا کرنا اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم ہوگا وہ عبادت ہوگی۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت عاجزی و انکساری کا نام ہے، اور جو دعا ہوتی ہے یہ عاجزی کی انتہا ہوتی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ اٹھا کر کسی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تیرے در کا منگتا ہوں، مجھے اپنی بارگاہ سے عطا فرما دے۔ تو دعا عبادت اس لیے ہے کہ عبادت عاجزی ہے، اور دعا عاجزی کی انتہا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ پھیلا کے کسی کے در پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور بات ختم کرتے ہوئے آخری بات یہ عرض کروں گا، حدیث پاک عرض کروں گا کہ آقا انعامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب بڑی حیا والا ہے اور بڑا کریم ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی حیا والا نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی کرم کرنے والا نہیں۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ پھیلایا میرے سامنے اور اس کے ہاتھ کو میں خالی موڑ دوں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ہاتھ کو خالی موڑنے سے حیا کرتی ہے۔ اس پر مزید گفتگو انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہوتی رہے گی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے، ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کا ادب عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کا شوق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔